رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں یعنی کعبۃ اللہ کے صحن میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو گاہے گاہے مکے کے جو چودھری تھے وہ بھی آ جاتے، کبھی کبھار ان کے کانوں میں بات پڑتی، پھر معجزات بھی دیکھتے تھے، تو کبھی وہ سوچتے تھے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں، لیکن شامل ہونے سے بہت ساری چیزیں بعض اوقات مانع ہوتی تھی ان کے لیے، لیکن ایک چیز ان کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جن برگزیدہ اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ سارے کے سارے غریب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ ہمیں بیٹھنا پڑے۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کے پیش نظر کہ یہ لوگ شاید دین کے قریب آ جائیں، ان حضرات پر سے توجہ ہٹا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان آیات کو اس طرح سے نازل فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ محبوب آپ اپنی ذات گرامی کو انہی غریبوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، سونیا تمہاری نگاہیں ان پر سے نہ ہٹیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، یعنی اے محبوب آپ اپنی نگاہ رحمت ان سے نہ ہٹائیے گا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ مطلب ہے اس کا کہ ہم یہ عرض کرتے ہیں حضور ہماری طرف اپنی نگاہ رحمت رکھیے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سونیا ان غریبوں پر سے نظر نہ اٹھائیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ لگے گا لوگوں کو کہ شاید آپ دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے پاس مال ہے اور ان غرباء کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، اس لیے اگر آپ ان کو ترجیح دیں گے تو پھر لوگوں کو یہ لگے گا۔ اور جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان کو اپنی صحبت سے اٹھا دیں تو پھر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، پھر ہم آ سکتے ہیں، فرمایا آپ کو محبوب اس کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی طرف اپنی توجہ نہ کیجیے کہ جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین سے، اللہ کی یاد سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ، اس کی بات حد سے بڑھ چکی ہے۔ اور آپ فرما دیجئے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب حق دیکھ کر بھی اگر کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو حق کی دلیلیں اس نے دیکھ لی ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہ جب جہنم میں جائیں گے کفار، پانی کے لیے فریاد کریں گے تو یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی دیا جائے گا کہ ان کا منہ کا ماس جھڑ کر اس میں گر جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا ہی بری وہ شراب ہے، کیا ہی برا مشروب ہے وہ، اور کتنی ہی بری جگہ ہے جہنم ٹھہرنے کی۔ اور ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جس شخص نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہے اور اسے ایمان پر موت نصیب ہوئی ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کا اعزاز و اکرام یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، ان کو خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جو یہاں نہیں پہنے، ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی، اور انہیں تکیہ لگا کر بیٹھنے کے لیے تخت دیں گے۔ یعنی اتنا اعزاز و اکرام ہے ان نیک لوگوں کا جنہیں آپ دقیانوس اور ان پڑھ اور جاہل اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مسیطر ٹائپ لوگ ہیں، بعض اوقات اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور یہ سارا اعزاز و اکرام انہی نفوس قدسیہ کا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔